سر کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا جو خود احتسابی کا عمل ہوا ہے فوج کے اندر اور سینئر افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، آپ اس کارروائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہو یا کوئی حکومتی نمائندہ ہو، جب ایک معاملہ عدالت میں چل رہا ہو تو ہمارے آداب اسی چیز کے متقاضی ہیں کہ ہم اس پر جو ہے حکومت یا آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ احتراز کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے عدالتیں ان چیز سے ماورا ہو کر آپ نے دیکھ لیا کوئی ذکر نہیں ہوا آئی ایس پی آر کی یہاں بحث کا، نہ ہم نے کوئی شکایت کی نہ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح وہ سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان تھا، تو اسی طرح ان کی پریس کانفرنس بھی ان کو اپنی فورسز کو یقیناً ایک جو ہے موریل ہائی کرنے کے لیے ان کا تھا۔ ہم اس چیز کا عدالت کے آئین اور قانونی بحث و تمہیز پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق عدالت اس کو جاری و ساری رکھے گی اور فیصلہ ہوگا۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اس سے میسج یہ ملا کہ 102 افراد کے خلاف ٹرائل شروع ہو چکا ہے، جبکہ اٹارنی جنرل نے جو بتایا اس کے مطابق نہیں چلا، تو کون کس پر اعتماد کرے؟ وہ سیاسی بیان تھا، یہ اصلی بیان ہے جو عدالت میں دیا گیا۔ 15 سے 18 تک 3 سال میں 646 مقدمات کا جو ہے سنا اور فیصلے کیے۔ 646 میں سے 645 کو سزا ہوئی، 645 کو سزا ہوئی۔ وہ پتہ نہیں ایک بھی مر گیا تھا یا کیا ہوا تھا، باہر کے 100% سمجھیں تو 99.9% کا اقبال جرم پر سزا تھی، کنفیشن پر سزا تھی۔ اب آپ اندازہ کریں اس میں سزائے موت بھی تھی ان لوگوں کو۔ تو میرا یہ سروکار نہیں تھا، لیکن میرا بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ ہے ہماری ملٹری کورٹس۔ ماشاءاللہ سزا تو یقیناً 100% سزا ہے، لیکن کیا انصاف کے قتل پر سزا جو ہے کرنا کیا آئین کے مطابق ہے؟ یہ باور کرانا تھا کہ یہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے۔ اس لیے ہم سویلین عدالتوں کا جو ہے تقاضا بھی کر رہے تھے، اور آرمی کے جہاں تک پرسنل ہیں ہم نے بڑے واضح کہا کہ وہ ان کا ٹرائل بھلے آرمی ایکٹ اور اپنے اندر اپنے جو ہے جو ان کا ان بلٹ میکنزم ہے اس کے تحت، چاہے وہ ان کے جو ہے ڈسپلنری معاملات ہیں یا کرمنل معاملات ہیں، آرمی پرسنل ہمارا کوئی اس پٹیشن میں سروکار نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کا عام شہری سویلین، ہم نے کہا کہ اس کے سول رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کسی صورت میں جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تابع نہیں آتے ہیں اور آرمی ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کا آئین اور قانون کے مطابق اگر وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ہے تو اس میں ٹرائی ہونا چاہیے، یا اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو پاکستان پی پی سی ہے تو پھر عام عدالتوں میں ان کا سیشن کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے۔ ملٹری کورٹس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے۔ اب ہم نے کہا کہ اس وقت تک یہ سزائیں نہ کر دیں، تو یہ اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابھی کسی کیس میں ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے، ابھی ابتدائی سٹیج ہے اور انویسٹیگیشن سٹیج ہے، چارج بھی فریم نہیں ہوا ہے، اس لیے وہی ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ جس وقت اگر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی اگر ٹرائل مقصود ہوگا تو نقول دی جائیں گی، ان کو وکیل رکھنے کی جو ہے کہا جائے گا کہ اب اپنا وکیل رکھیں۔ تو ہمیں یہ جو ہے کہا گیا کہ اگر کسی وقت ایسا سٹیج ہوتا ہے تو آپ میرے پاس آپ درخواست لے کے آئیں، اور انشاءاللہ یہ پروسیڈنگز اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ So for all practical purposes, the proceedings in trial before the military court have been stayed. They stand stayed. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی کارروائی نہیں ہونے جا رہی ہے۔ البتہ تفتیش کا عنصر ہے، ہم نے خود کہا بھلے تفتیش کر لیں، ہمیں کوئی چیز اگر کوئی انوالو ہے تو بالکل اس کو آنا چاہیے، لیکن اگر بے گناہ ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جج صاحب نے ایک تحفظات ظاہر کیے جرنلسٹ کا، صحافی برادری کا، آپ کے بارے میں انہوں نے کنسرن شو کیا کہ صحافیوں کو تحفظ ہونا چاہیے، اور ریاض کا کیا نام ہے پورا، عمران ریاض کا خصوصی بات ہوا، اور انہوں نے کہا عمران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے۔
تو چیف صاحب نے کہا کہ اسی طرح ایک ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ڈیفینس منسٹری کو کہیں اور ایک ہفتے میں آ گیا تھا. تو انہوں نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے تاکہ یہ عید عمران ریاض اپنے گھر میں بال بچوں اور خانوادے کے ساتھ گزار سکے. تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج سپریم کورٹ کی ہدایت پر اٹارنی جنرل یہ کوئی کاوش کر کے یہ عمران ریاض کو مخلصی ملے گی. دوسری بات ہوئی کہ عورتوں کو 39 عورتیں انہوں نے کہا ہماری کسٹڈی میں ہیں. عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کسی کے لیے بھی یہ ہراساں نہ کیا جائے اور ان کے لیے یہ تنگی نہ کی جائے. اور میں اپنے بارے میں آخری کہوں گا کہ وکیلوں کے بارے میں بھی جج صاحب نے یہ کہا کہ جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے ان کو بھی تحفظ دینا ریاست کا فرض ہے. اور 2 نام لیے میرے علاوہ بھی, ان کے نام بھی لیے اور ان کی حد تک انہوں نے کہا کہ ان کو بھی تحفظ دیجیے گا. تو آج بہرکیف آج کی کارروائی, اور اب چونکہ انہوں نے کہا سوموار کو ابھی عید کے بعد کچھ جج صاحبان غالباً وہ رخصت پر ہوں گے یا میسر نہیں ہوں گے, تو انہوں نے کہا سوموار کو ہم یہ عید کا پہلا ہفتہ چھوڑ کر اگلے ہفتے کی تاریخ مقرر کر دیں گے اس کی. اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جلدی انشاءاللہ فیصلہ ہو. اٹارنی جنرل صاحب بھی اپنا استدلال فرمائیں گے. ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کتاب کی شکل میں آپ کی معروضات اور جو دستاویزات دینا چاہتے ہیں وہ شامل کر دیں گے, اور ہماری جانب سے پھر جواب غزل کے طور پر ہم بھی عرض کریں گے جو ہوگا. آپ نے 99.9% کنفیشنل اسٹیٹمنٹس کی بات کی ہے. اچھا, اسی ضمن میں ہمیں انلیگل ایبڈکشن اور فیملی ممبرس کو ہاسٹیج بنانے کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں, اور یہ بھی آ رہا ہے کہ جو لوگوں کے بزنسز ہیں ان پر بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملٹری کورٹس کی لیجیٹمیسی ہے وہ کویسچنیبل ہوگی, یا صرف کویسچنیبل ہوگی یا بالکل کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہوگی؟ دیکھیں, جہاں تک تو سویلینز کا تعلق ہے, سویلینز کے معاملات میں ملٹری کورٹ یا ملٹری پرسنل کا آئینی طور پر کوئی دخل عمل نہیں ہے, نہیں آئین کے تحت اور قانون کے تحت جو ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل ماورائے آئین ہے اور وہ غلط ہے. اگر سویلینز کر رہے ہیں اس کو تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اگر حکومت کر رہی ہے یا کوئی یا پولیس کر رہی ہے یا FIA کر رہی ہے یا کوئی اور ادارہ نیب کر رہا ہے تو یقیناً ہراساں کرنے کی اور اس قسم کے غیر قانونی غیر آئینی ارتکاب کا کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا, کسی کو اغوا کرنا, کسی کو ہراساں کرنا, بلیک میل کرنا, بھتہ لینا, اس کی کوئی قانون میں آئین میں گنجائش نہیں ہے. آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کی نالش کریں گے.